الپ ارسلان اور بازنطینی سلطنت، ایک ایسی جنگ جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ کبھی کبھی تاریخ کے صفحات پر ایسی شخصیات جنم لیتی ہیں جن کے فیصلے صرف ایک قوم کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ 11ویں صدی میں ایک ایسا ہی نام ابھرا جس نے نہ صرف اپنی بہادری بلکہ اپنی حکمت عملی سے ایک عظیم سلطنت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ نام تھا الپ ارسلان۔ اس وقت دنیا کی طاقتور ترین سلطنتوں میں سے ایک تھی بازنطینی سلطنت۔ اس کا دارالحکومت قسطنطنیہ تھا جو دولت، فوجی طاقت اور سیاسی اثر و رسوخ کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ دوسری طرف وسطی ایشیا سے ابھرنے والی سلجوقی طاقت مسلسل ترقی کر رہی تھی اور اس کے سپہ سالار اپنی بہادری اور دینی جذبے کے لیے مشہور تھے۔ سن 1063 میں الپ ارسلان سلجوقی سلطنت کے تخت پر بیٹھا۔ اس نے اقتدار سنبھالتے ہی اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے اور اسلامی دنیا کو متحد کرنے کا عزم کیا۔ وہ صرف ایک فاتح نہیں بلکہ ایک عادل حکمران بھی تھا۔ اس کی نظر صرف زمینوں پر نہیں تھی بلکہ امن، انصاف اور استحکام قائم کرنا بھی اس کی ترجیح تھی۔ اسی دوران بازنطینی سلطنت کے شہنشاہ رومانوس چہارم نے محسوس کیا کہ سلجوقیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اس کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی جس میں مختلف قوموں کے ہزاروں سپاہی شامل تھے۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، سلجوقیوں کو مکمل طور پر ختم کر دینا۔ جب الپ ارسلان کو اس عظیم لشکر کی خبر ملی تو وہ اس وقت شام کے علاقے میں موجود تھا۔ اس نے فوری طور پر اپنی فوج کو جمع کیا، اگرچہ اس کی فوج تعداد میں بازنطینی لشکر سے کہیں کم تھی، لیکن اس کے سپاہیوں کے دل ایمان، ہمت اور قربانی کے جذبے سے بھرے ہوئے تھے۔ روایت کے مطابق جنگ سے پہلے الپ ارسلان نے سفید لباس پہنا۔ اس نے سپاہیوں سے کہا، اگر میں آج شہید ہو جاؤں تو یہی لباس میرا کفن ہوگا۔ یہ الفاظ صرف ایک تقریر نہیں تھے بلکہ ایک ایسا جذبہ تھا جس نے ہر سپاہی کے دل میں جان ڈال دی۔ 26 اگست سن 1071 کو جنگ ملاز گرد شروع ہوئی۔ میدان جنگ میں بازنطینی فوج تعداد اور اسلحے کے اعتبار سے برتر تھی، لیکن الپ ارسلان نے اپنی غیر معمولی حکمت عملی استعمال کی۔ اس نے ترکوں کی مشہور جھوٹی پسپائی کی چال اختیار کی۔ سلجوقی سپاہی پیچھے ہٹتے دکھائی دیے جس پر بازنطینی فوج نے سمجھا کہ دشمن شکست کھا رہا ہے اور وہ پوری قوت سے ان کا تعاقب کرنے لگی۔ لیکن یہی وہ لمحہ تھا جس کا الپ ارسلان کو انتظار تھا۔ اچانک سلجوقی دستے چاروں طرف سے پلٹ کر حملہ آور ہوئے۔ بارش کی طرح تیر برسنے لگے اور بازنطینی فوج بری طرح منتشر ہو گئی۔ اس جنگ کا سب سے حیران کن لمحہ وہ تھا جب خود بازنطینی شہنشاہ رومانوس چہارم گرفتار ہو گیا۔ تاریخ میں بہت کم ایسا ہوا کہ ایک عظیم سلطنت کا حکمران میدان جنگ میں دشمن کے ہاتھوں قید ہو جائے۔ جب رومانوس کو الپ ارسلان کے سامنے پیش کیا گیا تو سب کی توقع تھی کہ فاتح بادشاہ اپنے دشمن سے سخت انتقام لے گا، لیکن الپ ارسلان نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے شہنشاہ سے پوچھا، اگر آج میں تمہارا قیدی ہوتا تو تم میرے ساتھ کیا کرتے؟ رومانوس نے جواب دیا، شاید میں تمہیں قتل کر دیتا یا قسطنطنیہ کی گلیوں میں ذلیل کرتا۔ الپ ارسلان نے مسکراتے ہوئے کہا، میرا دین مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اس نے صرف رومانوس کی جان نہیں بخشی بلکہ مناسب معاہدے کے بعد اسے عزت کے ساتھ واپس بھیج دیا۔ یہ واقعہ اسلامی اخلاق
اور اعلیٰ کردار کی ایک روشن مثال بن گیا۔ جنگ ملاز گرد کی فتح صرف ایک فوجی کامیابی نہیں تھی، بلکہ اس نے پوری تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ اس جنگ کے بعد اناطولیہ کے وسیع علاقے سلجوقیوں کے لیے مکمل کھل گئے۔ یہی وہ سرزمین تھی جہاں بعد میں ترکوں نے اپنی مضبوط ریاستیں قائم کیں اور بالآخر اسی خطے سے سلطنت عثمانیہ نے جنم لیا۔ اگر ملاز گرد کی جنگ نہ ہوتی تو شاید عثمانیوں کا عروج بھی ممکن نہ ہوتا اور تاریخ کا نقشہ آج کچھ اور ہوتا۔ بازنطینی سلطنت اس شکست کے بعد کبھی پہلے جیسی طاقت حاصل نہ کر سکی۔ اندرونی اختلافات بڑھتے گئے، فوج کمزور ہوتی گئی اور بالآخر کئی صدیوں بعد سن 1453 میں قسطنطنیہ میں سلطان محمد فاتح نے فتح کر کے بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ الپ ارسلان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ صرف بڑی فوج یا زیادہ وسائل کامیابی کی ضمانت نہیں ہوتے۔ اصل طاقت ایمان، حکمت، اتحاد اور مضبوط قیادت میں ہوتی ہے۔ اس نے ثابت کیا کہ عظیم رہنما وہی ہے جو میدان جنگ میں بہادر ہو اور فتح کے بعد رحم اور انصاف کا مظاہرہ کرے۔ آج بھی جب تاریخ کے عظیم سپہ سالاروں کا ذکر ہوتا ہے تو الپ ارسلان کا نام عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ اس کی قیادت، اس کی جرأت اور اس کی انصاف پسندی آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ تاریخی داستان پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور پسند کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل روشنی ہدایت کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کے لیے تاریخ کے ایسے ہی حیرت انگیز اور سبق آموز واقعات لے کر آتے رہیں۔ اللہ حافظ۔